السلام علیکم۔ اردو لازمی 12ویں جماعت ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ آج پہلا دن ہے اس حوالے سے ہم سب سے پہلے حمد شروع کریں گے۔ یہ حمد جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے۔ پہلے کچھ باتیں ہم الطاف حسین حالی کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ الطاف حسین حالی اردو کے ایک بلند پایہ شاعر، مستند نقاد اور خوبصورت نثر نگار تھے۔ انہوں نے جس طرح اپنی شاعری کو سچے جذبات اور احساسات کا مظہر بنایا، اسی طرح ان کی نثر بھی سادہ نگاری کا دلکش نمونہ ہے۔ اردو میں اپنی تخلیق کی ابتدا حالی نے روایتی شاعری سے کی۔ وہ مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ حالی کی ابتدائی شاعری میں وہی عشق و محبت قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا نظر آتا ہے، یعنی غزلیات میں خاص طور پہ۔ مگر سر سید سے ملاقات کے بعد ان کے نظریات بالکل بدل گئے۔ حسن و عشق کی شاعری ترک کر دی اور سر سید ہی کے کہنے پر اپنی مشہور مسدس مد و جزر اسلام تحریر کی، جو بہت مقبول ہوئی۔ الطاف حسین حالی اردو ادب میں کئی حیثیتوں سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اردو کے پہلے قومی شاعر، پہلے نقاد، پہلے سوان نگار اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ آپ دبستان سر سید کے اہم رکن اور اردو ادب کے عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حالی کی مشہور جو تصانیف ہیں اس میں حیات سعدی، یادگار غالب، کلیات حالی، حیات جاوید، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری۔ حالی کے کلام کی خصوصیات میں سب سے جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے مقصدیت، یعنی جو کچھ حالی نے لکھا ایک مقصد کے تحت لکھا، اور حالی کا مقصد وہی تھا جو سر سید احمد خان کا تھا، یعنی مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ تو حالی کے خواہ نثر میں مضامین ہوں یا نظمیں ہوں، ان کی سب میں مقصدیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خصوصیات میں جدت پسندی، حالی جدت پسند تھے۔ نظم ہو یا نثر، ان کی جدت ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ حالی اردو کے پہلے تنقید نگار بھی ہیں، یعنی تنقید نگاری کی انہوں نے باقاعدہ ابتدا کی۔ وہ پہلے سوان نگار بھی ہیں، اس کی بھی باقاعدہ ابتدا کی۔ یہ جدت پسندی ہے ساری۔ اور جدید اردو غزل کے بانی بھی حالی کہلائیں گے، اور جدید نظم کی ابتدا بھی حالی نے کی محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر۔ تو جدت پسندی حالی کی شاعری کا ترہ امتیاز ہے۔ پھر حالی اپنے کلام میں تعلیم پر زور دیتے ہیں، خاص طور پہ مسدس مد و جزر اسلام میں انہوں نے تعلیم کے حوالے سے خصوصی بند کہے ہیں، اور تعلیم پر خاص طور پر انہوں نے زور دیا ہے۔ حالی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سادگی نظر آتی ہے ان کی شاعری میں، یعنی مشکل پسندی نہیں ہے، یعنی ایسے اشعار نہیں ہیں جس کو سمجھنے میں بہت زیادہ دماغ لڑانا پڑے، بلکہ آسان الفاظ میں سیدھی سادی شاعری کی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ پھر حالی تصوف یعنی صوفیوں کے نظریات سے متعلق بھی حالی کے مضامین ہیں۔ عشق حقیقی سے بھی متعلق حالی کے مضامین ہمیں نظر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عشقیہ مضامین بھی ہیں،
یعنی جو غزل کے اندر خاص طور پہ عشق و محبت سے متعلق ہیں. چونکہ غزل کے معنی عورت سے باتیں کرنا، تو حالی کے ہمیں عشق یا مضامین بھی نظر آئیں گے. ایک اور خصوصیت متانت ہے. متانت یعنی سنجیدگی. حالی نے جو کچھ کہا سنجیدہ انداز میں کہا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالی کی پوری شاعری سنجیدہ ہے، بلکہ کہیں کہیں وہ طنز اور ظرافت کا بھی اختیار استعمال کرتے ہیں. یعنی کہیں کہیں اسے پڑھ کر ہنسی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس ہنسی میں ایک اصلاح کا پہلو ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. ایک اور خصوصیت سر سید کا اثر، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ان کی شاعری میں ہمیں سر سید کا اثر اس لیے نظر آتا ہے کہ سر سید کے کہنے پر ہی انہوں نے اپنی مشہور مسدس مد و جزر اسلام لکھی تھی، تو سر سید کا بھی اثر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ غالب، مومن اور شیفتہ بھی ایک مشہور شاعر تھے، ان کے اثرات بھی ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں. جدید سیاسی شاعری کی ابتدا بھی حالی سے ہوتی ہے. حالی نے اپنے دور کے واقعات اور مسائل کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. ایک اور خصوصیت یہ ہے مبالغے سے پرہیز. یعنی حالی کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں تو بہت بڑا چڑھا کر نہیں، مبالغہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسی اور جس طرح کی بات ہو اس کو اسی انداز میں بیان کر دیتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر بیان نہیں کرتے. ان کی شاعری میں ہمیں اخلاق اور نصیحت کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں. چونکہ مقصدیت ہے، لہذا نصیحت سے متعلق بہت سی چیزیں ان کے ہمیں نظر آتی ہیں. تقلیدی عناصر بھی ہیں حالی کی شاعری میں. یعنی انہوں نے اپنے پیش رو شاعروں کی تقلید بھی کی ہے، جیسے ہم نے بتایا مومن، غالب، شیفتہ کے اثرات ملتے ہیں. اور تخلیقی یعنی اس کو جدید انداز میں بھی حالی نے پیش کیا ہے. تو حالی کی شاعری میں ایک خصوصیت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے. ناقدین کی آراء. حالی کے بارے میں جو ناقد ہیں، جو ادیب ہیں، انہوں نے حالی کے بارے میں اپنی رائے دی ہے. مولوی عبدالحق کہتے ہیں حالی ہماری جدید شاعری کے امام اور مجتہد ہیں. یعنی انہوں نے ہماری جدید شاعری کی ابتدا کی ہے. رشید احمد صدیقی کہتے ہیں حالی اگر صرف مسدس ہی لکھتے تو وہ بڑے آدمی مانے جاتے، بڑے شاعر مانے جاتے. مرزا غالب جن کے شاگرد تھے الطاف حسین حالی، انہوں نے حالی کو ایک مشورہ دیا تھا، اگر تم یعنی اے حالی اگر تم شاعری ترک کرو گے تو اپنی طبیعت پہ ظلم کرو گے. غالب نے پہچان لیا تھا کہ میرا شاگرد جو ہے یہ کوئی نام کمائے گا اپنا، لہذا غالب نے مشورہ دیا کہ تمہیں شاعری ترک نہیں کرنی، نثر بہلر لکھو لیکن شاعری ترک نہیں کرنی. سر سید احمد خان نے کہا جب قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا میرے لیے کیا لایا تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی ہے. یعنی اس مسدس سے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میرے لیے آخرت میں یوم نجات ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا. اب ہم ان کی حمد شروع کر رہے ہیں. پہلا شعر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد و سرا تیرا. حمد و سرا اللہ کی تعریف کرنے والا. قبضہ ہو دلوں پر اور کیا اس سوا تیرا. دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں، نیک بھی اور برے بھی. نیک ہوں یا برے، سب کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. وہ جس طرف چاہے ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اس کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بندہ نافرمان ہے حمد و سرا تیرا. حالی کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ میں تیرا ایک نافرمان بندہ ہوں، لیکن تو نے مجھے یہ قابلیت دی ہے، یہ اہلیت دی ہے، یہ ذہانت دی ہے کہ میں تیری حمد و ثنا بیان کروں. میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. دوسرا شعر ہے
گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ مقدم، سب سے پہلے، سب سے افضل۔ شاعر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزیں بخشی ہیں، انہیں اگر ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی دماغی قوتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دیکھنے کی صلاحیتیں آنکھوں کے ذریعے کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سننے کی صلاحیتیں کانوں کے ذریعے کس نے دی؟ اسی عظیم رب نے۔ یہ بولنے کی صلاحیت زبان کے ذریعے کس نے دی؟ اسی عظیم رب نے۔ کیا ان چیزوں کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کبھی نہیں، ہم نے ان کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ غور کیجئے، اس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کی سانسیں رکنے لگتی ہیں اسے وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے اور ایک دن کا خرچہ 1000 روپے آتا ہے۔ ہم اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اور کیجئے، اگر 1 مہینے کا بجلی کا بل ادا نہ کریں تو کہ الیکٹرک والے آن کے بجلی کاٹ جاتے ہیں، اور اس عظیم رب نے یہ جو سورج بلند کیا اور اس سے روشنی اور جو تمازت، جو گرمی، جو حرارت ہم حاصل کر رہے ہیں، دنیا والے مل کر 1 گھنٹے کا بل ادا نہیں کر سکتے، کیا کبھی اس نے یہ لائٹ کاٹی؟ ارے گنتے چلے جائیے اس کی نعمتوں کو، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، ختم نہیں ہوں گی۔ کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ شاعر یہی کہتے ہیں سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم جاننے والا، نہ محرم نہ جاننے والا۔ اس شعر میں اس کا یہی مفہوم ہے محرم کا۔ شعر میں تلمیح ہے، شاعر نے ایک تاریخی واقعے کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، پہاڑ کی طرف دیکھو، اور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بارے میں کچھ واقف تھے، کچھ بتا سکتے تھے چونکہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن محرم بھی ایسا، یعنی جاننے والا بھی ایسا جیسا کہ نہ محرم، یعنی وہ بھی نہیں جانتا، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تجلی ڈالی تھی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکا کہ وہ رب کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی بات حالی نے تلمیح، یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ظاہر کی ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ خلت شاہی لباس، کملی معمولی گدڑی یا کمبل، گدا فقیر کو کہتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو اس سے لو لگائے رکھتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے جسم پہ قیمتی لباس ہو، بلکہ وہ اپنے معمولی لباس میں مگن رہتے ہیں، وہ کبھی اس کی تمنا آرزو نہیں کرتے۔ یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں یہ حال تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ آپ جو لباس ایک دفعہ پہن لیا کرتے تھے دوبارہ اسے پہننے کی نوبت نہیں آتی، اتنے لباس تھے آپ کے۔ جب چلا کرتے تو غلاموں کی ایک تعداد آپ کے ساتھ چلا کرتی تھی، اتنے غلام تھے، ایسی خوشبو لگاتے کہ جس گلی سے گزر جائے معطر ہو جاتی تھی۔ جب اسلام لائے تو یہ سب کچھ
ان کے گھر کے لوگوں نے ان سے چھین لیا. مدینہ ہجرت کی ہے، اصحاب صفہ میں شامل تھے، دین کی تبلیغ میں اپنا وقت دیا کرتے تھے اور جسم پہ ایک چادر ہوتی تھی. جنگ احد میں شہید ہوئے اور یہ کیفیت ہے کہ اس چادر میں انہیں کفنایا گیا ہے. اسی چادر میں سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور پیروں پہ گھاس پھوس ڈال دو. تو وہ اپنی معمولی چادر میں مگن رہتے تھے، انہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی. ایسے اللہ کے بہت سے بندے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان وہ اعلیٰ و قیمتی لباس پہنے، بلکہ اپنے معمولی لباس میں مگن رہتے ہیں. عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے معنی بغیر چارہ نہیں ہے. خیرہ و سرکش یعنی وہ جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، وہ بھی اسی کو پکارتے ہیں. یا میں فرعون کی مثال دوں گا. فرعون جب ڈوبنے لگا، قرآن میں ذکر ہے، تو پکار اٹھا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. کہا اب تیرا ایمان لانا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ غیب شہود ہو گیا، موت کا فرشتہ دیکھ لیا. تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں کی گئی. مکے کے لوگ کعبۃ اللہ میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا 360 بت رکھے ہوئے تھے. سورہ فیل میں پورا واقعہ ملتا ہے کہ ابرہ نے جب حملہ کیا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، تو اس وقت مکے کے سردار کسی کے پاس نہیں گئے، کسی بت کے پاس نہیں گئے، بلکہ ابو مطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑا اور یہی کہا کہ کعبے کے رب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، وہی ہمیں بچانے والا ہے. اور اس رب نے کیا کیا؟ پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو شکست دلا دی. وہ عظیم رب جو چاہے کر سکتا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ جب ان کی کشتی پانی کی موجوں میں پھنس جاتی ہے تو اس وقت وہ اسی کو پکارتے ہیں اور وہ انہیں بچا لاتا ہے. تو جتنے بڑے بڑے سرکش ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں تو سوائے اسی کی ذات کو پکارتے ہیں اور وہی بچانے والا ہے. وہ چاہتا ہے تو انہیں بچا لیتا ہے. یہی بات شاعر نے کہی ہے کہ وہ بھی تجھی کو پکارتے ہیں. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. اور پھر شاعر اللہ کے ان بندوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو خوشی ہو تو اسے پکارتے ہیں، غم ہو تو اسے پکارتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اسی کو پکارتے ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آج مسلمان جن پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، الطاف حسین علی بیٹا اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب یورپی طاقتیں مسلمان علاقوں پر اپنے حملے کر رہی تھیں اور ان کے علاقوں پہ قبضے کر رہی تھیں. سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریغ شروع ہو چکی تھی، اس کے علاقوں پہ قبضے کیے جا رہے تھے. پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، اور اس جنگ میں یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. الطاف حسین حالی 1914 میں وفات ہوئی ہے ان کی، لیکن سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریغ یعنی کہ اس کے علاقوں پہ قبضے شروع ہو چکے تھے. تو حالی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ رنج و مصیبت میں کوشش کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دینے والا ہے. نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پیدا تیرا. اب حالی ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ساری طاقتیں ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں دینے والا وہی عظیم رب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ
دولت، یہ طاقت، یہ عزت ہم نے خود کمائی ہے. یا میں مثال دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل سے ایک شخص تھا قارون، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. وہ جب چلتا تھا تو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے غلاموں کی ایک فوج ہوا کرتی تھی، اور کہتا تھا یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. وہ شکر ادا نہیں کرتا تھا اس نعمت کا جو اللہ نے اسے دی تھی، کہتا تھا یہ میری ہے، اور اس دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا. تو حال ہی یہاں میں نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کا جو اس نے ہمیں دی ہیں، اور غرور و تکبر سے بچنا چاہیے. طاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر. اسیاں میں ہے طاعت، اقرار سوا تیرا. اسیاں کہتے ہیں گناہ کو، طاعت کہتے ہیں حکم ماننا، بندگی کرنا. دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بندے جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ایک وہ جو دنیا میں رہتے ہیں گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ مانگتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ مانگتے ہیں، پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کو اپنے قوم سے بندے زیادہ پسند ہیں، وہ جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یا وہ جو توبہ مانگتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اللہ کو اپنے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو توبہ مانگتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر اطاعت کرتے ہیں، پھر توبہ مانگتے ہیں. شاعر نے انہی بندوں کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر کہا ہے، طاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر. یعنی اللہ کو اپنے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جن سے گناہ ہو جائے پھر اس کی اطاعت کریں اور اس سے توبہ مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے توبہ مانگیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں. اور حال ہی یہاں نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حالات میں جب کہ یورپی طاقتیں ان کے علاقوں پر قبضے کر رہی ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کی طرف پلٹیں. بے دل ہونے کی ضرورت نہیں، یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اب تو ہم پھنس چکے ہیں اور ہم اس صورتحال سے نجات نہیں پا سکتے، بلکہ اللہ کی طرف پلٹیں، اس سے توبہ مانگیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق افق کی جمع ہے، اور افق سے مراد ہے دنیا بھی ہے اور آسمان بھی ہے. یعنی افق اسے کہتے ہیں جب دور ہم دیکھیں تو زمین اور آسمان جہاں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اسے افق کہتے ہیں. تو شاعر آسمان کے لیے بھی اور زمین کے لیے، دونوں کے لیے افق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مہک خوشبو کو کہتے ہیں، صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، لیکن یہاں اس سے مراد ہے، یہ استعارہ ہے اور اس سے مراد ہے اللہ کا دین. آفاق میں یعنی دنیا میں ایک نہ ایک دن یہ دین اسلام پھیل کر رہے گا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہر طرف اسلام ہوگا اور دو مسلمان اس طرح ملیں گے آپس میں کہ ان کے دل میں بغض نہ ہوگا، اور یہ سلسلہ تقریباً 7 سال تک رہے گا. تو ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر اسلام پھیل کر رہے گا، جس کو شاعر نے مہک کہا ہے، خوشبو کہا ہے. گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اور یہ اس دین کا پیغام اللہ کے وہ نیک بندے جو اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں، گھر گھر اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس دین کی خوشبو پھیل کر رہے گی. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. یہ مقطع ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ ہر بول تیرا، اور یہاں شاعر اپنی تعریف خود کر رہے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے. یعنی اے الطاف حسین حالی اپنے آپ سے مخاطب ہیں، میری شاعری کا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. میری شاعری کا انداز سب سے نرالا ہے، سب سے جدا ہے، سب سے منفرد ہے. رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ ہے. اللہ حافظ.